ناظرین، خلافت عثمانیہ کا دور ہماری اسلامی تاریخ کا وہ سنہری زمانہ ہے جو ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ مسلمان ایک مرتبہ پھر ساری دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی پاکستان میں ریکارڈ توڑ مقبولیت کے بعد خلافت عثمانیہ کے بارے میں لوگوں کی دلچسپی بہت بڑھ گئی ہے۔ ہمارے ناظرین کی پرزور فرمائش پر ہم ایک نہایت منفرد سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم آپ کو خلافت عثمانیہ یا آٹومن امپائر کے تمام سلاطین کے بارے میں باری باری نہایت تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ تو پیش خدمت ہے اس سیریز کا پہلا حصہ جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے بارے میں ہے۔ 656 ہجری بمطابق 1258 عیسوی میں ترک سردار ارطغرل غازی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ وہی وقت تھا جب منگولوں کے لشکر نے ہلاکو خان کی قیادت میں خلافت عباسیہ کے دارالحکومت بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ ایک ایسے وقت میں جب امت مسلمہ اپنے بدترین دور سے گزر رہی تھی اور تاتاریوں کے ہاتھوں ایک کے بعد ایک شہر تباہ ہو رہا تھا، تو ایسے میں امت مسلمہ کی ایک نئی اور عظیم الشان سلطنت کا بانی اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھول چکا تھا۔ عثمان غازی جب لڑکپن میں تھے تو اس وقت ایک مشہور ترک عالم اور پر اثر صوفی شیخ ادابالی ہوا کرتے تھے۔ شیخ ادابالی عثمان غازی کے والد ارطغرل کے پرانے دوست بھی تھے۔ ادابالی اکثر و بیشتر ارطغرل غازی کے ساتھ بات کرتے۔ عثمان کی دینی تربیت میں شیخ ادابالی کا بھی ہاتھ تھا۔ اس کے علاوہ عثمان غازی کئی بار شیخ کے مہمان بنے۔ ایک مرتبہ عثمان غازی نے شیخ کی بیٹی کو دیکھا اور دیکھتے ہی ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور شیخ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ لیکن شیخ ادابالی چونکہ درویشانہ زندگی کو پسند فرماتے تھے تو انہوں نے عثمان غازی سے اپنی بیٹی کی شادی سے انکار کر دیا۔ ایک رات عثمان غازی شیخ ادابالی کی درگاہ پر سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ہلال چاند شیخ ادابالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ وہ بدر کا چاند بنا اور عثمان غازی کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ پھر عثمان غازی کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں آدھی زمین پر پھیل گئیں۔